جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ گزشتہ روز ڈاکٹر شری مزاری، جو کہ آپ جانتے ہیں عمران خان کی حکومت میں وزیر انسانی حقوق رہی ہیں، انہوں نے انہیں ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے کچھ ایسی بات کہی جس پہ تبصرہ تو بنتا ہے۔ ڈاکٹر شری مزاری کو میں زمانہ طالب علم سے جانتا ہوں۔ یہ جب پی ایچ ڈی کر کے آئی تھیں یو کے سے، تو انہوں نے قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھایا، تو میں نے بھی ان سے ایک کورس پڑھا وار کا، تو اس لحاظ سے یہ میری استاد بھی رہیں، تو اس حوالے سے بڑی ان کی عزت رہتی ہے میرے دل میں۔ اور پھر اس کے بعد بھی ان سے رابطہ رہا۔ یہ جب ڈائریکٹر جنرل بنی 2008-9 کی بات ہے، انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد، تو میں اس زمانے میں وزارت خارجہ کا ترجمان تھا، تو اس بابت بھی ان سے ایک انٹریکشن رہتا تھا۔ ڈاکٹر شری مزاری نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ یہ جو بیسس کی بات ہو رہی تھی پاکستان، جو امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو مذاکرات چل رہے تھے، انہوں نے یہ اشارہ دیا کہ اس میں وزیر اعظم انوالو نہیں تھے، یہ ایکچولی مذاکرات بالا ہو رہے تھے اور اسٹیبلشمنٹ ہی یہ سب کام کر رہی تھی، اور وزیر اعظم کو اس سے باخبر نہیں رکھا گیا تھا۔ اب یہ بات میرے لیے ذرا ماننا مشکل ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر شری مزاری کابینہ کا حصہ تو ضرور تھیں، لیکن وہ انسانی حقوق کی وزیر تھیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر وزیر کو ہر چیز کے بارے میں علم ہو، کیونکہ یہ معاملہ سیکیورٹی کے حوالے سے تھا، فارن پالیسی کے حوالے سے تھا، تو یہ ممکن ہے کہ یہ معاملہ چونکہ ابھی کسی طور بیٹھا نہیں تھا کسی جانب، تو ابھی اس کا کابینہ میں بھی آنا وہ تھا، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس کو کابینہ میں بھی ڈسکس کیا جاتا۔ لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ پرائم منسٹر کو اس کا علم نہ ہو، کیونکہ ہم جیسے لوگوں کو بھی اس کا علم تھا کہ کچھ مذاکرات چل رہے ہیں، اور بلکہ ہم نے تو، اگر آپ پچھلے سال کی کچھ میری ویل اٹھائیں تو میں نے تو اس کو اپوز بھی کیا تھا کہ ہمیں یہ بیسس نہیں دینے چاہیے، اور جب پرائم منسٹر کا ایک انٹرویو آیا اور انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، تو ہم نے اس کو بھی سپورٹ کیا۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ نے وزیر اعظم کو بریف نہ کیا ہو، یعنی جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا اس کے بارے میں ان کو وہ لا علم ہو، یہ ممکن نہیں ہے ہمارے سسٹم کے اندر۔ یہ الگ بات ہے کہ چونکہ ابھی اس کے بارے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، وہ مذاکرات ابھی کسی رخ یا کسی جانب بڑھے نہیں، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی کہنا یا امپلائی کرنا غلط ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بالکل بیسس دینے کے لیے تیار تھی۔ دیکھیے، سفارتکاری میں اسی طرح ہوتا ہے۔ اگر ایک امریکہ نے ڈیفینیٹلی، اس کا تو مجھے علم ہے، گو کہ ہمارے اس وقت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تو کہتے رہے کہ امریکہ نے تو کوئی بیسس مانگے ہی نہیں، تو یہ بنیادی طور پہ امریکہ کا بیانیہ تھا جو ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے اس کو پکڑ لیا۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ بڑی کلیئر ہے کہ بعض اوقات ایک ملک کچھ آپ کو پروپوز کرتا ہے، جس طرح امریکہ نے ہمیں پروپوز کیا تھا کہ افغانستان میں کچھ آپریشنز کے لیے، ڈرون آپریشنز کے لیے ان کو بیسس چاہیے ہوں گے، تو یہ ایک پروپوزل تھی ان کی جانب سے، اور پاکستان میں جو ٹیکٹیکلی اسپیکنگ، ڈپلومیٹیکلی کوئی تک نہیں بنتی تھی کہ وہ اس کو فوراً نہ کہہ دیتا۔ انگیج کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور یہی وہ انگیجمنٹ تھی، وہ پروسیس تھا، وہ شروع ہو چکا تھا۔ اب وہ بعض اوقات ہم جیسے ممالک جو ہیں وہ ان چیزوں کو دے ٹیک بائی ٹائم، دے یوز ڈائلیٹری ٹیکٹکس ایز ویل جسٹ ٹو کیپ اے اسٹیٹ ان گڈ ہیومر۔ تو ہم نے بھی یہی کیا، ہم نے امریکہ کے ساتھ انگیج کیا، اور یہ ضروری نہیں تھا کہ ہم ان کی آخر میں بات مان لیتے، کیونکہ آن دا سرفیس آف اٹ کوئی بھی پاکستانی ذی شعور شخص جو انٹرنیشنل ریلیشنز کو سمجھتا ہے، افغانستان کے معاملات کو سمجھتا ہے، وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ پاکستان میں امریکہ کو یہ سہولت دی جائے۔
کیونکہ ہم نہیں چاہیں گے کہ افغانستان میں مزید پرابلمس کریٹ ہوں، یا طالبان کی جو حکومت ہے ہمارے لیے مزید پرابلمس کریٹ کرے. تو اسٹریٹجک سینس بھی نہیں بنتا، اور جو ہمارے اپنی بائی لیٹرل معاملات ہیں افغانستان کے ساتھ، جو ریجنل سچویشن ہے اس کے حساب سے بھی کوئی ہمارے لیے لاجک نہیں بنتی کہ ہم امریکہ کو اس قسم کی فیسلٹیز پاکستان میں دیں. تو مذاکرات یقینی طور پہ ہو رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور چونکہ یہ مذاکرات ابھی جاری تھے تو اس میں قطعاً یہ کنکلوڈ کر لینا یا یہ انفرنس نکال لینا کہ جی وزیر اعظم کو معلوم نہیں تھا، تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ مناسب بات ہے. وزیر اعظم ڈیفینیٹلی جانتے تھے. اگر ہم لوگوں کو معلوم تھا، جس طرح میں نے پہلے کہا، تو یہ ہو نہیں سکتا. اور یہ بات زد عام تھی کہ امریکہ جو ہے ہم سے یہ مانگ رہا ہے فیسلٹیز. تو بہرحال اب ان چیزوں پہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جب ہر چیز سامنے آ جانی چاہیے، کیوں نہیں؟ لیکن ہم تو مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ امریکہ نے یہ بیسز دیے، مانگے، اور ہمارے وزیر اعظم نے بالکل صحیح پوزیشن لے لی، بس بات ختم ہو گئی. اب اس کو یہ ٹرن دینا کہ ہم جو ہے ایک آزاد انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی رکھتے تھے اور روس کے ساتھ ہمارے انٹریکشن تھا، تو اٹس اے اسٹریچ ان مائی ویو. اس کو بھی آپ جو ہے آرگومنٹس کی کسوٹی میں جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ روس کی وجہ سے جو وزٹ ہوا وزیر اعظم کا، اس کی وجہ سے ناخوش تھا امریکہ اور وہ چاہتا تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت کو ہٹایا جائے. اب یہ جو باتیں ہیں، یہ اتنا میں مانتا ہوں کہ ایک ڈسپلیجر تھا کہ کیوں وزیر اعظم ہر چیز کو پبلک ڈومین میں لے آتے ہیں. انٹریکشن جو ہے ڈپلومیٹک نائسٹیز کا خیال رکھنا چاہیے. مذاکرات ہو رہے تھے تو ان کو آف اسٹیج ہی رکھنا چاہیے تھا، رادر دین کہ اس کو پبلک میں لا کر. اگر آپ نے بیسز نہیں بھی دینے تو آپ ڈپلومیٹیکلی جو نیگوسیشنز جاری تھے انہی میں آپ بات چیت کرتے. تو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ امریکہ کو آپ اس طرح اوپنلی امبیرس کریں. تو اب ڈاکٹر شیریں مزاری کے خیالات ہم جانتے ہیں، وہ ہمیشہ نیوکلیر پروگرام کی بڑی جو ہے فورسفل وائس رہی ہیں. انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی سیکیورٹی انٹرسٹ کی بات کی ہے اور ہمارے نیشنل انٹرسٹ کی بات کی ہے. تو ان کی پیٹریوٹزم پہ تو کوئی شک نہیں کر سکتا، لیکن جو ہے اس وقت کے جو حالات ہیں، اگر آپ اس معاملے کو زیادہ اسٹریچ کریں گے، اور یہ جو نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کسی حد تک بن بھی گیا ہے، کیونکہ اگر آپ پی ٹی آئی کے سپورٹرس وغیرہ سے بات کریں تو وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو آزاد فارن پالیسی چاہیے اور آزادی چاہیے. یہ جو آزادی کا بیانیہ ہے، اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کس طرح اس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو شاید کسی کے پاس جواب نہ ہو. تو یہ معاملات کو ذرا ڈیسنٹلی، اور میں توقع یہ رکھتا ہوں کہ جو کابینہ کے منسٹرز تھے اب وہ اس قسم کے بیانات نہیں دیں گے جسٹ ٹو پروموٹ دیئر پولیٹیکل انٹرسٹ اور جو الیکٹرل انٹرسٹ ہیں ان کو. تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بات بالکل درست ہے کہ امریکہ نے بیسس ہم سے مانگے تھے، فیسلٹیز مانگی تھیں، اور جو ہمارے وزیر اعظم نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا وہ بھی بالکل ٹھیک پوزیشن تھی. لیکن اگر وہ نہ کہتے تو شاید ہمیں اور موقع مل جاتا، ہم زیادہ ڈیلے کر لیتے چیزوں کو، اور تعلقات جو ہمارے خراب ہوئے امریکہ کے ساتھ وہ نہ ہوتے، یا اس میں جو زیادہ سرمہری آئی وہ نہ ہوتی. تو ایک طریقے کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکتے تھے، لیکن بہرحال وہ اب چیزیں پبلک ڈومین میں آنے کی وجہ سے کافی گھمبیر ہو گئیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.